ہم بات کریں گے اے این ایف اینٹی نارکوٹکس فورس کی نئی جابز کے حوالے سے۔ اے این ایف میں بڑی تعداد میں بھرتیوں کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کون کون ان جابز کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، عمر کی حد کیا رکھی گئی ہے، تعلیمی قابلیت کیا ہونی چاہیے، ہائٹ کی ریکوائرمنٹس مرد اور خواتین کے لیے کیا ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ، فارم فل کرنے کی مکمل معلومات، ڈپازٹ سلپ نمبر لینے کا طریقہ کار کیا ہے، اور وہ تمام معلومات جو اپلائی کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک سے زیادہ پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں بھرتیوں کی تعداد اور ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے، اس کے بعد اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چلیے آپ بات کر لیتے ہیں جو پوسٹ ہیں ان کی تعداد کے بارے میں، اور مزید جو ریکوائرمنٹس ہیں تمام یہاں پہ ہم آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو اسسٹنٹس کی جابس ہیں، یہاں پر 3 اسامیاں اس کے لیے، اور اس کے بعد گریجویشن کی اس میں ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہے۔ 6 ہفتے کا ہیک آئی ٹی ٹریننگ کورس بشمول ایم ایس آفس پروبیشن پیریڈ۔ پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے جی کوئی بھی جاب جب آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں تو یہ کچھ ہفتوں کا ہوتا ہے، اس میں فکس ٹائم ہوتا ہے، یہ آپ نے این آئی ٹی بی سے کرنا ہوتا ہے۔ این آئی ٹی بی کیا ہے؟ نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں مزید اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں واٹ از پروبیشن پیریڈ تو آپ گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو کافی زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی۔ اس کے لیے جو ایج کی ریکوائرمنٹ رکھی کہ وہ 18 سے 33 سال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ 33 سال سے زیادہ آپ کی ایج نہیں ہونی چاہیے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس جابز ہیں وہ ہیں سب انسپیکٹر کی، اور اس کا جو اسکیل ہے وہ 14 ہے، 28 اس میں ویکینسیاں ہیں۔ گریجویشن کم از کم سیکنڈ ڈویژن میں آپ کی پاس ہونی چاہیے، اور ہائٹ یہاں پر ریکوائرڈ ہوگی 5.7 میل کے لیے اور فیمیل کے لیے 5.4، اور اس کے بعد چیسٹ جو ہے صرف مرد حضرات کے لیے 32 اگر آپ نارمل کنڈیشن میں ہیں، اور 34 جب آپ سانس پھولاتے ہیں تب آپ کی چیسٹ ہونی چاہیے۔ اس میں بھی 18 سے 30 سال آپ کی ایج لمٹ رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد سب انسپیکٹر ہارڈ ویئر کی ایک ویکینسی ہے، بی پی ایس 14 کا اسکیل ہے، اسٹائنو ٹائپسٹ ہے، اس کی 2 ہیں۔ اس کے بعد ڈیٹا انٹری آپریٹر اس کی 2 ہیں۔ اس کے بعد فوٹوگرافر اس کے لیے ایک ویکینسی، یوریسی کی 4 ویکینسیز ہیں۔ اس کے لیے آپ کا جو ہے وہی جو آئی ٹی ٹریننگ کورس ہے، ایم ایس آفس پروبیشن پیریڈ مکمل ہونے سے پہلے آپ نے این آئی ٹی بی سے کرنا لازمی ہوگا۔ اور آپ کے لیے جو سوٹیبل جابس ہیں 38 اے ایس آئی کی ہیں، اس کے لیے انٹرمیڈیٹ کم از کم سیکنڈ ڈویژن میں ہونی چاہیے۔ اعلیٰ تعلیمی قابلیت رکھنے والے امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی، یعنی کہ اگر آپ کی تعلیم ایف اے سے زیادہ ہے تو آپ کو پرائرٹی دی جائے گی۔ اس میں ہائٹ جو ہے 5.7 ہے مرد حضرات کے لیے، اور فیمیلز کے لیے 5.4 ہے، اور چیسٹ جو ہے 32 نارمل کنڈیشن میں آپ کی ہونی چاہیے، اور 34 جب آپ سانس پھولاتے ہیں، یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے۔ اس کے بعد پھر ایل ڈی سی ہے، اس کے لیے 13 ویکینسیز ہیں۔ میٹرک اس میں تعلیم رکھی گئی ہے، کمپیوٹر سے واقفیت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد کم از کم ٹائپنگ سپیڈ جو ہے آپ کی 1 منٹ میں 30 الفاظ ہونی چاہیے۔ اس میں بھی وہی این آئی ٹی بی سے کورس۔ کے بعد کانسٹیبل 233 ویکینسیاں ہیں، میٹرک یا مساوی کم از کم آپ کی تعلیم ہونی چاہیے، اور وہ سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سے ہائٹ 5.7، چیسٹ وہی ہے، خواتین کے لیے 5.4 ہائٹ ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کی 18 سے 30 سال آپ کی جو ہے ایج اس میں رکھی گئی ہے۔ اور ریلیکسیشن کی بات کریں ایج ریلیکسیشن کی، تو ایج ریلیکسیشن یہاں پر آپ کو آلریڈی انہوں نے دی ہے، 25 ایج ہوتی ہے، 5 سال کا انہوں نے ریلیکس دیا ہوا ہے یہاں پر آپ کو آلریڈی۔ اگر آپ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کرسچن ہے، بدھ مت ہیں، تو اس میں 3 سال کی مزید آپ کو ریلیکسیشن دی جاتی ہے۔ آپ کی ایج 33 ہے تو بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کانسٹیبل آپریٹر ہے، اس کے لیے 5 ویکینسیز ہیں۔ کانسٹیبل ڈاگ اٹینڈنٹ اس کے لیے جی 7 ہیں، اور اس کے بعد 2 سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس کتوں کی دیکھ بھال کا، اگر آپ ڈاگ اٹینڈنٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈرائیور بی پی ایس 4 کی 8 ویکینسیز ہیں۔ پرائمری اس کے لیے ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہے۔ تعلیم نائب قاصد کی 7 ویکینسیز ہیں، اس میں بھی پرائمری۔ اس کے بعد پھر اردلی ہے، اس کی جو ہے پرائمری پاس ہونی چاہیے۔ ویٹر اس کی 1 ویکینسی ہے۔ اس کے بعد کوک اس کی 4 ویکینسیاں ہیں۔ سویپر جو ہے اس کی 6 ویکینسیز ہیں، اس میں تعلیم جو رکھی گئی ہے وہ پرائمری ہے۔ یہ ٹوٹل جو جابز ہمارے پاس 416 ہیں، تمام ریکوائرمنٹس آپ کو یہاں پر بتا دیا۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپلائی کس طرح سے کرنا ہے، اپلائنگ فارم کی بات کرتے ہیں۔ اپلائی کیسے کرنا ہے؟ ایک تو آن لائن آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے ابھی تک ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پر اس طرح کا کوئی رجسٹریشن فارم ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا گیا۔ جو ہی اس پر کوئی اپلوڈ فارم اپلوڈ کیا جاتا ہے تو آپ کے ساتھ اس کی بھی انفارمیشن شیئر کریں گے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو فارم ہے ان کا، اگر آپ آف لائن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں بزریہ
ڈاک تو کس طرح سے آپ اپلائی کریں گے. سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے, ٹھیک ہے جی, انگلش میں لکھنا ہے, اور CNSC نمبر آپ نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے, فادر نیم لکھنا ہے نیچے, اس کے بعد پھر ڈیٹ آف برتھ آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے, یہاں پہ انہوں نے ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر یہاں پر جس بھی پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پہ آپ نے ٹک کرنی ہے. اور مزید آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ ایک سے زیادہ پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے الگ سے اسی طرح سے فارم فل کرنا ہے اور ان کو بھیجنا ہے. ایک ہی فارم پر آپ 2 پوسٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. نیکسٹ آپ نے یہاں پر ریلیجن سلیکٹ کرنا ہے, جو بھی آپ کا ریلیجن ہے وہ آپ نے یہاں پہ ٹک کرنا ہے. اس کے بعد جینڈر آپ نے میل ہے یا فیمیل ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد ڈومیسائل, اس کے بعد سے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جی ڈومیسائل آپ کا جو سٹی ہے, اس کے بعد پھر جو صوبہ ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے, ڈسٹرکٹ بھی آپ نے ساتھ مینشن کرنا ہے اس جگہ پہ. اس کے بعد پھر آپ نیچے آ جائیں, یہاں پر یہ جو ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے, یہاں پہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے. اس کے بعد یہ نیچے جو آلریڈی سروس کر رہے ہیں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں یا پھر آرمی سے ریٹائر ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے اس کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے. نیچے یہاں پر دیکھیں, یہاں پہ آپ نے کوالیفیکیشن کی انفارمیشن دینی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ٹوٹل مارکس لکھنے ہیں, اس کے بعد سے کتنے مارکس تھے وہ یہاں پہ ایڈ کر دینے. اس کے بعد پرسنٹیج آپ کی کتنی بڑھنی, 80%, 70%, 60%, جتنی بھی پرسنٹیج آپ کے رزلٹ کی بنی وہ آپ نے لکھنی ہے. اس کے بعد یہاں پہ گریڈ کون سا تھا آپ کے رزلٹ میں وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے. اس کے بعد کس سن میں آپ نے پاس کیا تھا وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے. یہ تمام آپ دیکھ لیں FA, BA, MA جتنی بھی آپ کی کوالیفیکیشنز ہیں, جو بھی سرٹیفکیٹس ہیں یہاں پہ آپ نے وہ مینشن کر دینے ہیں. اور یہاں پر سب سے اہم چیز آپ نے یہ دیکھیں ڈپازٹ سلپ نمبر, یہ کیسے حاصل کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے ای میل ایڈریس اگر آپ کا ہے تو وہ آپ یہاں پر مینشن کر دیں, اور جس ڈیٹ کو آپ اپلائی کریں وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد ٹیلی فون نمبر لکھنا ہے, موبائل نمبر لکھنا ہے, اور اس کے بعد یہاں پہ ان تینوں کو آپ نے ٹک کر دینا ہے, اور نیچے آپ نے یہاں پر سگنیچر کر دینے ہیں. اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے جی, بزری یا ڈاک ان تک پہنچانا ہے. ان کے پتے میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں اور یہاں پر آپ کو اسکرین پر بھی دکھا دیتا ہوں, اور ڈپازٹ سلپ کا جو نمبر آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو یہاں پر دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے تمام امیدواران ANF ویلفیئر فنڈ کے اکاؤنٹ نمبر, یہ اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوا ہے. نیشنل بینک برانچ مری بروری راولپنڈی برانچ, کوڈ نمبر یہ آپ نے 0551 میں مبلغ 350 روپے جمع کروانے ہیں. آپ اس برانچ میں جائیں گے, یہاں پر 350 روپے جمع کرائیں گے تو وہ آپ کو ایک رسید دیں گے, اس کے اوپر آپ کا جو ڈپازٹ سلپ نمبر ہے وہ لکھا ہوگا, وہ آپ نے وہاں پر مینشن کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ ایڈریس لکھے ہوئے ہیں تمام, جس بھی امتحانی مرکز میں آپ ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں, جہاں بھی آپ اپنا جو ہے ڈاکومنٹس بھیجنا چاہ رہے ہیں, اس ایڈریس پہ آپ نے یہاں سے وہ ایڈریس اٹھا لینا ہے, اور اپنے جو لفافہ ہے اس کے باہر آپ نے لکھ لینا ہے, اور آپ نے ان کو بھیج دینا ہے. تو جب ان لوگوں کو یہ فارم ریسیو ہو جائے گا, آپ کا فزیکل ٹیسٹ ہوگا یا ریٹن ٹیسٹ جس کے لیے بھی آپ کو بلاتے ہیں, تو آپ نے یہ چلان کی جو کاپی ہوگی, رسید ہوگی, اپنے ساتھ لے کر جانا ہے اس کو. مزید اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے, کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے.